بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آئی ایم حافظ محمد عثمان انجم، رول نمبر 95 فرام بی ایس کیمسٹری، تھرڈ سیمسٹر اینڈ سیکشن بی۔ Today my discussion topic is industrial development in Pakistan. Contents of the presentation: large scale industries, small scale industries, benefits and comparison, etc. پہلے نمبر پہ لارج اسکیل انڈسٹریز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لارج اسکیل انڈسٹریز ہوتی کیا ہیں؟ ایسی انڈسٹریز جس میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ اور انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ کافی بڑا چاہیے، جہاں ورکرز کی اسٹرینتھ میکسیمم ہو اور مین پاور بھی بہت زیادہ چاہیے۔ ایسی انڈسٹریز کو ہم لارج اسکیل انڈسٹریز کہتے ہیں۔ اب لارج اسکیل انڈسٹریز میں کون کون سی جو ہے نا چیزیں ہمیں چاہیے؟ پہلے نمبر پہ ہیوی انویسٹمنٹ، یعنی بہت زیادہ انویسٹمنٹ، یعنی بڑی رقم ہمیں چاہیے۔ ہیوج انفراسٹرکچر، بڑا انفراسٹرکچر چاہیے۔ لارج مشینریز، بڑی بڑی مشینیں وہ چاہیے۔ آر اینڈ ڈی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ کوئی بھی انڈسٹری اگر ایک ہی پروڈکٹ کو بار بار مارکیٹ میں لائے اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے انجینئرز رکھے ہوتے ہیں جو کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر ہی کام کرتے ہیں، نئی سے نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ گریٹر نیڈ آف مین پاور۔ پھر لارج اسکیل آف پروڈکشن، بہت پروڈکشن چاہیے، بڑی پروڈکشن چاہیے۔ جس انڈسٹری کی پروڈکشن، جس ملک میں انڈسٹریز کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے ملک کی ضروریات کو تو پورا کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے ملکوں کی بھی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یعنی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں۔ نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں سیمنٹ انڈسٹری کی۔ سیمنٹ جیسے کہ بہت ساری بلڈنگز کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بریجز اور ڈیمز وغیرہ بنانے میں یوز کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیمنٹ بنتا کیسے ہے۔ پہلے تو راکس جو ہے موجود ہوتی ہیں، اس کی کورنگ کی جاتی ہے۔ اب کورنگ کا مطلب کیا ہے؟ سٹونز کو بریک ڈاؤن کرنا۔ یہاں خاص قسم کی مشینیں ہوتی ہیں جو راکس کو توڑتی ہیں، پھر ان کو انڈسٹری کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ یہ جو کیلشیم بنی ہوئی راکس ہوتی ہیں ان کو پھر کرشر میں ڈالا جاتا ہے۔ کرشر نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں راکس کو کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈری کرشز میں ڈالا جاتا ہے، اس کو فردر توڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو گریڈینٹ یوز کیے جاتے ہیں، ایک کلے اور دوسرا سینڈ۔
راکس کو ان دونوں کے ساتھ ملا کر گرائنڈنگ مل میں ڈالا جاتا ہے اور پھر یہ مشین ان کو فائن پاؤڈر میں کنورٹ کر دیتی ہے اور پھر اس کو مکس کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مکسنگ کا پروسیس چلتا ہے۔ پھر اس سارے مٹیریل کو روٹری کلن میں بھیجا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کلنگ کولر کی طرف بھیجا جاتا ہے، پھر اس میں جپسم جو ہے نا وہ ایڈ کیا جاتا ہے۔ اس سارے پروسیس کے بعد سیمنٹ بن جاتا ہے، پھر اسے مختلف مارکیٹس میں بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان اس حوالے سے بہت زیادہ بلیسڈ ہے کہ اس کے پاس سیمنٹ را مٹیریلز کہ وہ تمام موجود ہیں جس سے سیمنٹ کو بنایا جاتا ہے۔ اس طرح جو را مٹیریلز کے لیے سیمنٹ کے لیے را مٹیریلز وہ ایزیلی پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ اگر پاکستان میں بڑی انڈسٹریز کی بات کی جائے تو تقریباً 25 انڈسٹریز ہیں جو موجود ہیں جو سیمنٹ کو بنا رہی ہیں اور ان کی اینول جو پروڈکشن ہے نا وہ 16,000 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ میجر انڈسٹریز پاکستان میں کون کون سی ہیں اور کہاں کہاں پہ واقع ہے۔ اب دیکھتے ہیں۔ عسکری سیمنٹ لمیٹڈ، کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، اٹک سیمنٹ پاکستان بلوچستان میں واقع ہے اور اس کے برانڈ کا نام فالکن سیمنٹ ہے۔ فوجی سیمنٹ لمیٹڈ یہ فتح جنگ پنجاب میں واقع ہے۔ بیسٹ وے سیمنٹ لمیٹڈ جو کہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا سیمنٹ ہے، اس کی 4 یونٹس ہیں۔ پہلی یونٹ ہتار کے پی کے میں ہے، دوسری یونٹ فاروقیہ کے پی کے میں ہے، تیسری یونٹ چکوال پنجاب میں ہے اور چوتھی یونٹ کلر کہار پنجاب میں ہے۔ پھر اور بھی جو ہے نا انڈسٹریز ہیں، ٹیکسلا میں ہے، غریب والا میں ہے، حیدرآباد میں ہے، کراچی میں ہے، سکندرآباد میں ہے۔ یہ کچھ میجر جو ہے نا وہ انڈسٹریز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور ترقی کی وجہ بن رہی ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں کاٹن انڈسٹری۔ کاٹن انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ کاٹن کی بات کریں تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ کاشت کرنے والا پودا ہے۔ اگر دنیا میں اس کا جائزہ لیں تو چین دنیا میں سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے جو کہ 6,423 میٹرک ٹن کپاس پیدا کرتا ہے اور یہ دنیا کا نمبر 1 ملک ہے جو سب سے زیادہ کپاس پیدا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آ جاتی ہے انڈیا کی۔ انڈیا دنیا کا دوسرا ملک ہے جو کپاس زیادہ پیدا کرنے والا ہے جو کہ 6,162 میٹرک ٹن کپاس پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے امریکہ کی جو کہ 3,181 میٹرک ٹن کپاس پیدا کر کے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اور اس کے بعد برازیل کی باری آتی ہے جو کہ 2,331
41 میٹرک ٹن کپاس پیدا کر کے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاکستان کی باری۔ پاکستان میں کپاس کی جو پیداوار ہے نا وہ 980 میٹرک ٹن جو ہے نا وہ پیدا کی جاتی ہے اور یہ دنیا کے 5ویں نمبر پر ہے۔ کافی عرصہ پہلے نا پاکستان دنیا کے چوتھے نمبر پر رہنے والا ملک تھا جو کہ کپاس پیدا کرتا تھا، مگر پچھلے کئی سالوں سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ سے اس کی پیداوار میں بہت حد تک کمی آئی، مگر اب کپاس کی پیداوار میں 18% اضافہ جو ہے نا وہ دیکھا گیا ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے۔ کپاس تو کسی بھی ملک کی بیک بون کو کہا جاتا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا اس کی پیداوار کی جاتی ہے۔ اس کو اگر کپاس کے پودے کو ڈالر سے تشبیہ دینا غلط نہیں ہوگا، یعنی اتنی یہ پیداوار میں بہت زیادہ ہے اور اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان کپاس کو چین، امریکہ، بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کر کے کروڑوں ڈالر کماتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2021 اور 2022 میں پاکستان نے 1.39 بلین ڈالرز کی کپاس جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کی ہے۔ پاکستان میں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کپاس جو ہے نا کہاں پیداوار زیادہ ہے، کس جگہ پہ ہے۔ پاکستان میں پنجاب اور سندھ یہاں کپاس بہت زیادہ وافر مقدار میں جو ہے نا اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ 80% کپاس پنجاب اور سندھ سے جو ہے نا وہ کلیکٹ کی جاتی ہے اور جو باقی 20% رہ جاتی ہے وہ KPK سے حاصل کی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 15 لاکھ سے بھی زیادہ کسان کپاس کی کاشت کرتے ہیں۔ پاکستان میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے نا کچھ اقدامات جو ہے نا حکومت کو چاہیے کہ وہ کرے۔ وہ کون سے اقدامات ہیں؟ کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر حکومت پاکستان کسانوں کو مکمل اور مضبوط انفراسٹرکچر، بیج، کھاد، ٹیکنالوجی سے متعارف کروائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان دوبارہ دنیا میں اپنی پیداوار بڑھا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی کپاس آج بھی دنیا میں پہلے نمبر پر کوالٹی کے لحاظ سے مانی جاتی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کی زرخیز زمین اور پانی ہے، جو کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور بڑی انڈسٹری کی، شوگر انڈسٹری۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میٹھا ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے، یا یہ کہیں کہ میٹھے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ غلط نہ ہوگا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے مٹھاس یعنی میٹھا پسند نہ ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میٹھی چیز چینی سے بنتی ہے، پر اب سوال آتا ہے کہ چینی کیسے بنتی ہے۔ پہلے مرحلے میں جو چینی بنانے کے لیے قدرتی مٹھاس کی ضرورت پڑتی ہے، جسے ہم گنے سے حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم گنے کو ہارویسٹ مشین کے ذریعے کھیتوں سے کاٹتے ہیں، پھر اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو ہے نا وہ
کرتے ہیں، پھر گنے کو فیکٹری میں لانے کے بعد اسے صاف کیا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ گند وغیرہ لگا ہوتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اسے کرش کر دیا جاتا ہے، اسے فائبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کرش کیے ہوئے گنے کو یعنی کرش کیے ہوئے گنے سے رس حاصل کرنے کے لیے اسے ملی ٹینڈم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مشین ہے، اسے ہم کئی بار جو ہے نا اس مشین سے گزارتے ہیں تاکہ اس کے رس کو ضائع نہ کیا جائے، یعنی سارا رس نکال لیا جاتا ہے۔ ملی ٹینڈم گنے کا رس نکالنے کے بعد گنے کی باقیات کو ایک الگ حصے میں بھیج دیتا ہے، اسے بطور ایندھن استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں شوگر انڈسٹریز کتنی ہیں اور کہاں کہاں پر واقع ہیں، اور کتنے فیصد جو ہے نا وہ شوگر جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 89 شوگر انڈسٹریز موجود ہیں۔ پاکستان دنیا کا چھٹا ملک ہے جو شوگر پروڈیوسر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ شوگر انڈسٹریز کی۔ جوہر آباد ملز لمیٹڈ JDW، یہ پاکستانی پولیٹیشین ہے۔ ٹانڈلیاں والا شوگر مل لمیٹڈ، فیصل آباد پنجاب، ڈیرہ اسماعیل خان KPK اینڈ مظفر گڑھ، یہاں پر جو ہے نا شوگر انڈسٹریز جو ہے نا وہ واقع ہیں۔ اب کچھ پولیٹیشینز ہیں، ان کی بھی انڈسٹریز ہیں۔ آصف علی زرداری، ان کی بھی کئی میلز ہیں پاکستان میں۔ اکارڈنگ ٹو عمران خان اون 19 شوگر ملز ان سندھ اینڈ 1000 ایکڑ لینڈ جو ہے نا پر مشتمل سندھ میں جو ہے نا یہ انڈسٹری موجود ہے۔ عمران خان کے اکارڈنگ ایک کانفرنس میں عمران خان نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ اب ایک اور پولیٹیشین ہے، اس کی بات کرتے ہیں، جہانگیر ترین خان۔ یہ بہت پاورفل پولیٹیشین ہے۔ ہماری جو شوگر انڈسٹری ہے نا، ہمارے ملک میں جتنی بھی شوگر کی پیداوار ہے، اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا الزام اس بیچارے کی صحت پر جاتا ہے۔ اس کی بھی ٹوٹل ٹاپ 6 ملز ہیں۔ سارے سیاستدان نے جنہیں سارا کچھ پڑھے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کتنے فیصد شوگر پروڈیوس ہوتی ہے پاکستان میں اور کہاں کہاں پہ ہوتی ہے۔ پنجاب میں 65% جو ہے نا وہ شوگر پروڈیوس ہوتی ہے۔ سندھ میں 25% جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوتی ہے شوگر۔ KPK میں 10% جو ہے نا وہ شوگر پروڈیوس ہوتی ہے۔ یہ تھی کچھ بڑی انڈسٹریز، اور بھی ہیں، سٹیل انڈسٹریز آ جاتی ہیں، فرٹیلائزر جو ہے نا وہ انڈسٹری آ جاتی ہے، کیمیکل انڈسٹری آ جاتی ہے، فلور ملز آ جاتی ہیں، سوڈا ایش، ٹیکسٹائل ایکسیکٹرا، یہ لارج اسکیل انڈسٹریز ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسمال اسکیل انڈسٹریز کی۔ اسمال اسکیل انڈسٹری جو ہے نا پاکستان کے ایک شہر سیالکوٹ کو نا گڑھ سمجھا جاتا ہے، سپورٹ گارڈ انڈسٹریز کا، اور دنیا کے کئی ممالک میں پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے جو ہے نا وہ کھیلوں کے سامان کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے،
اور جو را مٹیریل یوز ہوتے ہیں نا وہ ربڑ، ووڈ بل، اسٹیچنگ، تھریڈ، لیدر ایکسیکٹرا، یہ سارے را مٹیریل جو ہے نا وہ یوز ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کھیلوں کا سامان ہے نا یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہی جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں سیالکوٹ میں۔ اور سیالکوٹ میں پیورلی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اس چیز کا حساب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1988 اور 2014 کا جو ورلڈ کپ ہے نا، فٹ بال جو ہے نا وہ سیالکوٹ نے ہی ایکسپورٹ کیے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فگر میں یہ کھیلوں کے سامان کی تیاری ہے۔ فرسٹ پک میں چیزیں بالکل تیار ہیں، فٹ بال، گیند وغیرہ، اور دوسری سائڈ پہ یہ فٹ بال بن رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں اسمال اسکیل انڈسٹریز میں۔ اب اسمال اسکیل انڈسٹریز کیا ہوتی ہیں؟ ایسی انڈسٹریز جس میں انویسٹمنٹ زیادہ جو ہے نا وہ درکار نہیں ہے، انفراسٹرکچر بھی بڑا انفراسٹرکچر چاہیے تو ہے لیکن بڑا اس کی ضرورت نہیں ہے، ورکرز کی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ وہ منیمم ہوتی ہے، اور مین پاور تو وہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں چاہیے جتنا لارج اسکیل انڈسٹریز میں ہمیں چاہیے۔ ایسی انڈسٹریز کو ہم اسمال اسکیل انڈسٹریز کہتے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں سرجیکل انسٹرومنٹس انڈسٹری۔ یہ بھی اسمال انڈسٹری ہے جہاں جو ہے یہ سرجیکل انسٹرومنٹ بنائے جاتے ہیں۔ مقامی لوگ جو ہے نا وہ بھی اس میں آگے کام کر سکتے ہیں، اور اس میں بچوں کو بھی کام لگا لیتے ہیں۔ اور یہ اسمال اسکیل انڈسٹری ہے، اور بڑے پیمانے پر یہ جو اس کے انسٹرومنٹ ہے نا وہ بھیجے جاتے ہیں، ان کی کوالٹی کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں سرجیکل انسٹرومنٹ جو ہے نا ان کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہے، اسی لیے یہ انسٹرومنٹ دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی مشینیں ہوتی ہیں جس سے یہ انسٹرومنٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ اس میں پلاسٹک، سٹیل، آئرن، یہ ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر انسٹرومنٹ تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کی پیکنگ کی جاتی ہے، پھر ان کو مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ پہلے ان کی کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے، جس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی وہ مارکیٹ میں بھیجا نہیں جاتا، اس کو پھر یہاں تو ضائع کر دیا جاتا ہے، یہاں استعمال میں دوبارہ لایا جا سکتا ہے، اور ان کی کوالٹی کی بنیاد پر ان کو دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برک کلن انڈسٹری، یعنی اینٹوں کا بھٹا۔ یہ پاکستان میں جو ہے نا گاؤں وغیرہ یہاں ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مینج کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر عورتیں، بچے، چھوٹے بڑے سب ہی کام کر سکتے ہیں، اور یہ کرتے بھی ہیں۔ پہلے اس کی تیاری میں کیا کرتے ہیں، مٹی کی تیاری کی جاتی ہے، پھر سانچے میں مٹی کو ڈال کے اینٹوں کو بنایا جاتا ہے، پھر ان کو سکھایا جاتا ہے، سکھانے کے بعد بٹھے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح یہ اینٹیں جو ہے نا وہ تیار ہو جاتی ہیں، اور شہروں میں اور گاؤں میں اس چیز کی طرف بڑا رجحان ہے۔ اب اگر ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو کچھ سالوں پہلے اور آج کمپیئر کریں تو یعنی ڈیولپمنٹ بہت ہو چکی ہے۔ میں مثال دینا چاہوں گا کہ ہم نے نا یہ 4-5 سال پہلے مکان بنایا ہے،
تو ہم نے اینٹیں لی تھی آئی تھنک 6,000 یا 6500 سے جو ہے نا وہ 1000 لی تھی، اور اب دیکھیں تو وہی 12,000 13,000 پہ آ گئی ہیں۔ یعنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ بھٹے کی پک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک سائڈ پہ اینٹیں بنانے کا پروسیس ہے۔ اب اکانومک بینیفٹس دیکھتے ہیں پاکستان فرام لارج اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹریز۔ انڈسٹریلائزیشن پروموٹس اسپیشلائزیشن آف لیبر۔ اب پھر دا ڈویژن آف ورک انکریز دا مارجنل ویلیو پروڈکٹ آف لیبر۔ پھر بات کرتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر ان دا سیکنڈ لارجسٹ انڈیویجول سیکٹر آف دا اکانومی، اکاؤنٹنگ آف 24% آف دا GDP۔ Industrialization help in increase the value of output per worker۔ پھر آ جاتا ہے انڈسٹریلائزیشن انکریزز دا انکم آف دا ورکر۔ پھر آ جاتا ہے انڈسٹریل سیکٹر آلسو ہیلپس گورنمنٹ ٹو اسٹیبلائز پرائس ان country when goods are available in sufficient quality. There is no change of increasing price of these items۔ اب بات کرتے ہیں environmental concern due to industrialization۔ inefficient water disposal، water pollution اینڈ سوئل پولوشن اکثر جو ہے وہ وجوہات بنتی ہیں، خاص طور پر ان ایفیشینٹ ان ڈسپوزل آف ویسٹ واٹر۔ آگے آ جاتا ہے واٹر پولوشن۔ دا ایفیکٹس آف انڈسٹریل پولوشن آر فار ریچنگ اینڈ لائیبل ٹو افیکٹ دا ایکو سسٹم فار اینی ایئر ٹو کم۔ پھر آ جاتا ہے ایز atmospheric and aquatic and pollution caused by chemical units, bricks, kiln, factories and traffic on road is posing serious health hazards۔ پھر آ جاتا ہے the turning of machinery also causes noise pollution۔ پھر آ جاتا ہے ہیومن ہیلتھ اینڈ ریزلٹ ان ڈیفنس اینڈ irritability۔ پھر آ جاتا ہے دا کوسٹل ایریاز آف کراچی اور بیڈلی بائی پولوشن۔ کراچی میں تو پولوشن بہت ہی زیادہ، گاڑیوں کا ایئر پولوشن، انوائرمنٹل پولوشن بہت ہی زیادہ ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا لائف آنے والے سالوں میں بہت مشکل ہوگی۔ اور پاکستان کے ایک اور شہر لاہور، جو کہ دنیا کے ملکوں میں ٹاپ پہلا جو ہے نا وہ شہر ہے جو ایئر پولوشن کے حوالے سے نمبر 1 پہ ہے۔ یہاں اگزامپل ہے انڈسٹری آف جرمنی اینڈ فرانس۔ یہ دو ملک ہیں، انہوں نے اپنی انڈسٹریز کی ایفیشنسی ان کو مینیج کیسے کیا ہوا ہے، ان کی پروڈکشن کیسی ہے، پروڈکشن کے بعد پیکنگ کیسی ہے، یعنی ایک ترتیب وائز پروسیس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور یہ اس کی اگزامپل جو ہے نا وہ شو ہو رہی ہے۔ اور لاسٹ پہ آ جاتا ہے ہاؤ ٹو ٹریٹ انڈسٹریل ویسٹ ایفیشنسی۔ چھوٹی انڈسٹری ہو یا بڑی انڈسٹری ہو، جب کام ہوتا ہے تو جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے نا وہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ ماحول کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، ماحول میں رہنے والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔
فار ایگزامپل اب لیدر کی انڈسٹری ہے، اس میں لیدر کو جو واش کیا جاتا ہے، جو اس کا ویسٹ واٹر ہوتا ہے نا، اس کو ویسی نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ نالیوں سے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ کسی تالاب میں چلا جاتا ہے، کسی نہر میں چلا جاتا ہے، اور جب نہر یا تالاب میں جاتا ہے تو تالاب میں مچھیاں ہوتی ہیں، فشز ہوتی ہیں، وہ جب وہ تو پھر وہ سارا ایفیکٹ اس پہ ہوتا ہے، اور پھر انہی مچھلیوں کو انسان کھاتے ہیں، پھر جو ایفیکٹ ان میں چلا جاتا ہے وہ پھر انسانوں میں بھی جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت ساری مشکلات کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بھی بہت انڈسٹریل ویسٹ ہوتے ہیں، آئرن، اسٹیل انڈسٹری، ان کے سب کے جو ہے نا ویسٹ واٹر جو ہے نا، جہاں ویسٹ اور بھی کوئی چیز ہے، وہ اس کا بہترین نظام جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے نا، اس کو بھی کام میں لانے کے لیے کوئی پروسیس ہونا چاہیے، ہوگا، لیکن وقت کو بچانے اور پیسے کو بچانے کے لیے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے معاشرے کی تباہی کا سبب یہ بنتے ہیں۔ That's all about my presentation. Thank you and Allah Hafiz.